السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا موت قبل ان تموت، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس حکم پر تعمیل کب کرنا چاہیے؟ جواب سنیے، جب تک نفس سرکشی نہیں کر رہا ہو یا نفس روح کی اطاعت کے لیے تیار ہو تو یہ بہترین سوالی ہے۔ اس کا قتل کرنا گناہ ہے۔ اگر نفس سرکش ہو گیا ہو، سالک کی اطاعت نہیں کر رہا ہو، تو اپنے ہاتھوں اپنے نفس کو بھی قتل کر کے یکتا کے ساتھ یکتا ہو جانا چاہیے۔ اپنے ہی نفس کو ہم کب قتل کریں؟ جب یہ بے وقت کا مرغ بانگ دینے لگے تو سمجھ لو کہ اس کو ذبح کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کو ذبح کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ سوال کیا اکثر دعائیں بے اثر کیوں ہو جاتی ہیں؟ اکثر دعائیں بے اثر کیوں ہو جاتی ہے؟ جواب، کیونکہ اکثر انسان دعا کا سلیقہ نہیں جانتے، کیونکہ یہ صرف زبان سے فریاد کرتے ہیں اور فوراً اثر پانے کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ بس اوقات یہ زبان اچھے اور برے دونوں کام کرتی ہے، اور اچھے اور برے کام کا فاعل منافق ہوتا ہے۔ یہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ دراصل دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ دعا پاک دم کی زبان سے کی جاتی ہے، اور اگر دم بھی ناپاک ہو تو پاک اہل دم سے دعا کروائی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پاک نام کو منہ کی زینت بنا لینا چاہیے۔ یہ دم بھی عجیب دم ہے، یہ دم بھی عجیب دم ہے۔ جب اللہ کی یاد میں یہ منہ کا نور بن جاتا ہے تو نام ہی مسمى سے دعا کرتا ہے اور وہ یقیناً قبول ہو جاتی ہے۔ سوال کیا ان اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من الدار الى الدار سے مراد کیا ہے؟ جواب، بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں، بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں، یہ گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں، کیونکہ زندوں کی طرح انہیں قبروں میں غذا مہیا کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کو قبروں کی آغوش میں غذائے آب حیات دی جاتی ہے۔ ظاہری حیات میں اولیاء اللہ غذا کھاتے ہیں، دراصل ان غذا پیالے کی مانند ہوتی ہے جس سے وہ آب حیات پیتے ہیں۔ ظاہراً وہ کھاتے ہیں، باطناً وہ پیتے ہیں۔ روزے میں دراصل یہی حکمت پوشیدہ ہے، جب بندہ ظاہری غذا سے رک جاتا ہے تو اللہ دوسری غذا سے اس کی پرورش کرتا ہے۔ لہذا ارشاد گرامی ہے، الصبر مفتاح الفرج، صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، یعنی ظاہری لوازمات سے رک جانے کا نام ہے۔ جب بندہ ظاہری لوازمات کی قید سے رہا ہو جاتا ہے یا رہائی کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے غذائے آب حیات میسر آتی ہے، ورنہ اللہ کے نام پر بھوکے رہنے کا ثواب تو حاصل ہوگا مگر غذائے آب حیات میسر نہیں آئے گی۔
تا وقت یہ کہ وہ لوازمات سے رہائی کی کوشش نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ معشوق کی پہچان کیا ہے؟ تیری ذات ہے۔ جواب تیری ذات ہے جو پردائے صفات میں گوہر آبدار کی مانند پوشیدہ ہے اور اس پر بیرونی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم نے جو تصوف سنا ہے اس پر صحیح سمجھ کر گمراہی سے بچ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، تہجد بھی ادا کرتے ہوئے، حلال کھاتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جسم میں، روح میں غوث پاک غریب نواز پنجتن پاک کی خوشبو عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔